بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یزید کا پیغام بیعت اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینے سے روانگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مرتبہ شہادت پا کر دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب یزید کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یاد آئے اور مدینے کے صوبے دار ولید کو خط لکھا کہ حسین اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے بیعت کے لیے کہے اور مہلت نہ دے۔ ابن عمر ایک مسجد میں بیٹھنے والے آدمی ہے اور ابن زبیر جب تک موقع نہ پائیں گے خاموش رہیں گے۔ البتہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لینی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ شیر اور شیر کا بیٹا موقع کا انتظار نہ کرے گا۔ صوبہ دار نے خط پڑھ کر پیامی بھیجا۔ امام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چلو ہم آتے ہیں۔ پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے زبیر، دربار کا وقت بھی نہیں ہے اور بے وقت بلانے میں معلوم ہوتا ہے کہ سرکار نے وفات پائی۔ ہمیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ موت کی خبر مشہور ہونے سے پہلے یزید کی بیعت ہم سے لے لی جائے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی علی جان، میرا بھی یہی خیال ہے، ایسی حالت میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا میں اپنے جوان جمع کر کے جاتا ہوں، ساتھیوں کو دروازے پر بٹھا کر اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ ابن زبیر نے کہا مجھے اس کی جانب سے اندیشہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ہمراہیوں کو ہدایت کی جب میں بلاؤں یا میری آواز بلند ہوتے سنو تو اندر چلے آنا اور جب تک میں واپس نہ آؤں مل کر بیٹھے رہنا۔ یہ فرما کر اندر تشریف لے گئے۔ ولید کے پاس مروان کو بیٹھا پایا تو آپ السلام علیکم کے بعد تشریف فرما ہو گئے۔ ولید نے خط پڑھ کر سنایا، وہی مضمون پایا جو حضور کے خیال شریف میں آیا تھا۔ بیعت کا حال سن کر ارشاد ہوا، مجھ جیسے چھپ کر بیعت نہیں کرتے، سب کو جمع کرو پھر بیعت لو۔ ولید نے بنظر عافیت پسندی عرض کی، بہتر ہے تشریف لے جائیے۔ مروان بولا اگر اس وقت انہیں چھوڑ دے گا اور بیعت نہ لے گا تو جب تک بہت سی جانوں کا خون نہ ہو جائے گا ایسا وقت ہاتھ نہ آئے گا۔ ابھی روک لے اور بیعت لے لیں تو خیر ورنہ گردن مار دے۔ یہ سن کر امام نے فرمایا، ابن الزرقہ تو یا وہ، کیا تو مجھے قتل کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم تو نے جھوٹ کہا اور پاجی پن کی بات کی۔ یہ فرما کر واپس تشریف لے آئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مروان نے ولید سے کہا خدا کی قسم اب ایسا موقع پھر دوبارہ نہ ملے گا۔ ولید بولا مجھے پسند نہیں کہ بیعت نہ کرنے پر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دوں۔ مجھے تمام جہان کے مال و دولت کے بدلے میں بھی حسین کا قتل منظور نہیں۔ میرے نزدیک حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون کا جس شخص سے مطالبہ ہوگا وہ قیامت کے دن خدائے قہار کے سامنے ہلکی تول والا ہے۔ مروان نے منافقانہ طور پر کہہ دیا تو انہیں ٹھیک کہا۔ کچھ دیر کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوبارہ آدمی آیا۔ آپ نے فرمایا صبح ہونے دو اور قسم فرما لیا کہ رات میں مکہ کے ارادے سے موائے اہل و عیال سفر فرمایا جائے گا۔ یہ رات امام عالی مقام نے اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ منورہ میں گزاری۔
کہ آخر تو فراق کی گھڑی ہے، چلتے وقت تو اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس گود میں لپٹ لیں، پھر خدا جانے زندگی میں ایسا وقت ملے یا نہ ملے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام میں تھے کہ خواب میں دیکھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور امام علی مقام کو کلیجے سے لگا کر فرما رہے ہیں، حسین وہ وقت قریب آتا ہے کہ تم پیاسے شہید کیے جاؤ گے اور جنت میں شہیدوں کے بڑے درجے ہیں۔ یہ دیکھ کر آنکھ کھل گئی، اٹھے اور روضہ مقدس کے سامنے رخصت ہونے کو حاضر ہوئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حیات دنیاوی میں امام کی یہ حاضری یعنی آخری حاضری ہے۔ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد سر جھکا کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ غم فراق کلیجے میں چٹکیاں لے رہا ہے، آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری ہیں۔ رکت کے جوش نے جسم مبارک میں راشا پیدا کر دیا ہے، بے قراریوں نے محشر بپا کر رکھا ہے۔ دل کہتا ہے سر جائے مگر یہاں سے قدم نہ اٹھائیے، صبح کے کھٹکے کا تقاضا ہے جلد تشریف لے جائیے۔ 2 قدم جاتے ہیں اور پھر پلٹ آتے ہیں، حب وطن قدموں سے لوٹتی ہے کہ کہاں جاتے ہو، غربت دامن کھینچتی ہے کیوں دیر لگاتے ہو، شوق کی تمنا ہے کہ عمر بھر نہ جائیں، مجبوریوں کا تقاضا ہے دم بھر نہ ٹھہرنے پائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شعبان کی چوتھی رات کے 3 پہر گزر چکے ہیں اور پچھلے یعنی آخری پہر کے نرم نرم جھونکے سونے والوں کو تھپک تھپک کر سلا رہے ہیں۔ ستاروں کے سنہری رنگ میں کچھ سفیدی ظاہر ہو چکی ہے۔ اندھیری رات کی تاریکی اپنا دامن سمیٹنا چاہتی ہے۔ تمام شہر میں سناٹا ہے، نہ کسی کے بولنے والے کی آواز کان تک پہنچتی ہے، نہ کسی چلنے کی پہل چہل سنائی دیتی ہے۔ شہر بھر کے دروازے بند ہیں، ہاں البتہ خاندان نبوت کے مکانوں میں اس وقت لوگ سب جاگ رہے ہیں اور سامان سفر درست کیا جا رہا ہے۔ ضرورت کی چیزیں باہر نکالی گئی ہیں، سواریاں دروازوں پر تیار کھڑی ہیں، محمل کس گئے ہیں، پردے کا انتظام ہو چکا ہے۔ ادھر امام کے بیٹے بھائی بھتیجے گھر والے سوار ہو رہے ہیں، ادھر امام مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے ہیں۔ محرابوں نے سر جھکا کر تسلیم کی، میناروں نے کھڑے ہو کر تعظیم دی۔ قافلہ سالار کے تشریف لاتے ہی نبی زادوں کا قافلہ روانہ ہو گیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ میں اہل بیت سے حضرت صغرا یعنی امام مظلوم کی صاحبزادی اور جناب محمد بن حنفیہ یعنی مولا علی کے بیٹے باقی رہ گئے۔ ایک دن وہ تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی ایذا دہی اور تکلیف رسانی کی وجہ سے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی۔ مدینہ والوں نے جب یہ خبر سنی، دلوں میں مسرت انگیز امنگوں نے جوش اور آنکھوں میں شادی عید کا نقشہ کھینچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار لوگوں کو آبادی سے نکال کر پہاڑوں پر لے جاتا۔ منتظر آنکھیں مکہ کی راہ کو جہاں تک ان کی نظر پہنچتی ٹک ٹکی باندھ کر تکتی اور مشتاق دل ہر آنے والے کو دور سے دیکھ کر چونک پڑتے۔ جب آفتاب گرم ہو جاتا پھر گھروں کو واپس تشریف لے آتے۔ اسی کیفیت میں کئی دن گزر گئے۔ ایک دن اور روز کی طرح وقت بے وقت ہو گیا تھا اور انتظار کرنے والے حسرتوں کو سمجھاتے، تمناؤں کو تسکین دیتے پل چکے تھے۔ ایک یہودی نے بلندی سے آواز دی، راہ دیکھنے والوں پلٹو، تمہارا مقصود آ گیا ہے اور تمہارا مطلب پورا ہوا چاہتا ہے۔ اس صدا کے سنتے ہی وہ آنکھیں
جن پر ابھی حسرت امیز حیرت چھا گئی تھی، اشک شادی برسات چلی، وہ دل جو مایوسی سے مرجھا گئے تھے تازگی کے ساتھ جوش مارنے لگے، بے قرارانہ پیشوائی کو بڑھے، پروانہ وار قربان ہوتے آبادی تک آئے۔ اب کیا تھا، خوشی کی گھڑی آئی، منہ مانگی مراد پائی، گھر گھر سے نغمات شادی کی آوازیں بلند ہوئیں، پردہ نشین لڑکیوں نے دف بجائی، خوشی کے لہجوں مبارکباد کے گیت گاتی نکل آئیں اور کچھ اس طرح سے خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ ہم پر وداع کی گھاٹیوں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے، جب تک دعا مانگنے والا دعا مانگے۔ بنی نجار کی لڑکیاں گلی کوچوں میں اس شے سے اظہار مسرت کرتی ہوئی ظاہر ہوئیں، ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، اے نجاریو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اچھے ہیں۔ غرض مسرت کا جوش تھا، در و دیوار سے خوشی ٹپک رہی تھی، لیکن ایک آج کا دن ہے کہ امام مظلوم سے مدینہ چھوٹتا ہے، مدینہ ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب راحتیں، تمام آسائشیں ایک ایک کر کے رخصت ہوتی اور خیر آباد کہتی ہیں۔ یہ سب درکنار ناز اٹھانے والی ماں کا پڑوس، ماں جائے بھائی کا ہمسایہ، اور سب سے بڑھ کر امام پر اپنا بیٹا قربان کر دینے والے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، کیا یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف سے آسانی کے ساتھ آنکھیں پھیر لی جائیں؟ آسانی کے ساتھ آنکھیں پھیرنی کیسی؟ اگر امام کو مدینہ نہ چھوڑنے پر قتل کر دیا جاتا تو قتل ہونا منظور فرماتے اور مدینہ سے پاؤں باہر نہ نکالتے، مگر اس مجبوری کا کیا علاج کہ امام کے ناکہ کو قضا ہار پکڑ کر اس میدان کی جانب لے جاتی ہے جہاں قسمت نے پردیسیوں کے قتل ہونے، پیاسوں کے شہید کیے جانے کا سامان جمع کیا ہے۔ مدینے کے زمین جس پر آپ گھٹنوں چلے، جس نے آپ کی بچپن کی بہاریں دیکھیں، جس پر آپ کی جوانی کی کرامتیں ظاہر ہوئیں، اپنے سر پر خاک حسرت ڈالتی اور پردیس جانے والے کے پیارے پیارے نازک پاؤں سے لپٹ کر زبان حال سے عرض کر رہی ہے کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گود کے سنگھار، کلیجے کی ٹیک، زندگی کی بہار، کہاں کا ارادہ فرمایا ہے؟ وہ کون سی سرزمین ہے جسے یہ عزت والے پاؤں جو میری آنکھوں کے تارے ہیں شرف عزت بخشنے کا قصد فرماتے ہیں؟ تمام لوگ تو تیری زیارت کے لیے آ رہے ہیں، مگر تو کس طرف جا رہا ہے؟ جس قدر یہ برکت والا قافلہ نگاہ سے دور ہوتا جاتا ہے، اسی قدر پیچھے رہ جانے والی پہاڑیوں اور مسجد نبوی کے منارے سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے کی خواہش زیادہ ظاہر کرتے ہیں، یہاں تک کہ جانے والے نگاہوں سے غائب ہو گئے اور مدینہ کی آبادی پر حسرت بھرا سناٹا چھا گیا۔ راستے میں عبد بن ماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، عرض کی کہاں کا قصد فرما لیا؟ فرمایا فی الحال مکہ کا۔ عرض کی کوفے کا عزم نہ فرمایا جائے، وہ بڑا بے ڈھنگا شہر ہے، وہاں آپ کے والد ماجد شہید ہوئے، آپ کے بھائی سے دغا کی گئی، آپ مکے کے سوا کہیں کا ارادہ نہ فرمائیں، اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو خدا کی قسم ہمارا ٹھکانہ نہ لگا رہے گا، ہم سب غلام بنا لیے جائیں گے۔ بالا آخر حضور مکہ پہنچ کر 7ویں ذی الحجہ تک امن و امان کے ساتھ قیام فرما رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔